کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ تنہا سفر نہ کرے، اکیلا کوئی بندہ سفر نہ کرے۔ اکیلا سفر کرنے کی بڑی زیادہ ممانت، بلکہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا ہوا تھا، اور اعتکاف سے پہلے حضرت مولانا میجان صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ بھی مسجد نبوی میں تھے۔ تو میں اکیلا اگر وضو کے لیے جاتا تو وہ بھی ناپسند کرتے، وہ فرماتے ہیں اکیلا بندہ نہ جاؤ، کم از کم 2 بندے۔ اور انہوں نے یہ مجھے وہاں پہ مسجد نبوی شریف میں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ کم از کم 3 بندے سفر کریں۔ خدا نخواستہ ایک مومن جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو مومن ہے وہ اس کی میت کے پاس بیٹھے گا، اور تیسرا جو ہے وہ پیچھے جا کے خبر دے گا کہ ہمارا دوست ساتھی جو ہے فوت ہو گیا۔ اگر ایک ہی بندہ فوت ہو جائے تو کون خبر دے گا؟ اس طرح کئی دفعہ ہوا، اخبار میں آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بندہ ہے پتہ نہیں کون ہے، فلاں جگہ۔ ویسے تو 10 بھی ہوں تو فوت ہو جاتے، لیکن عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے اس کی خبر آتی ہے۔ پھر نبی حضرت مولانا میجان صاحب فرماتے ہیں یہ جو 3 والی حدیث پاک ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ جب مسلمان عام ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ 2 فرما گیا، چلو اب 2 ہو جائیں، کہ اگر مثال کے بندہ کسی جگہ جا رہا ہے کہ مسلمان کو کہتا ہے یہ میرا ساتھی فوت ہو گیا تو آپ اس کا، لیکن جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ کم سے کم بندے کو 3 بندوں کو سفر کرنا چاہیے، تنہا بندے کو سفر کرنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کے پھسلنے کے، گناہ کے، فتنے کے چانس زیادہ ہیں۔ جب اس کے ساتھ ساتھی ہے تو پھر وہ فتنے سے بچے گا۔ جس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 صوفی تھے، ایک خانقاہ پہ رہتے تھے، ایک وہ سامان لینے کے لیے گیا شہر میں، وہاں پہ ایک عورت جو ہے وہ ناچ رہی تھی، لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اب یہ جو بندہ تھا نیک تھا، صالح تھا، اس کے دیکھ پہ داغ لگ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا وہ جس کو یہ ہوتا ہے داغ جس کپڑے پہ بڑے لگے ہوں اس پہ ایک اور بھی داغ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے وہ کپڑا ہوتا ہے گڑی بنانے والوں کا، یا اور کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں اس کے ایک داغ لگا دوسرا لگا، وہ تیل والے بندے کام کرتے ہیں، ٹریکٹروں کا کام کرتے ہیں، اس کا سارا لباس داغ ہی داغ ہوتے ہیں، اور بھی گر جائے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بندے کا کپڑا بالکل صاف ہے تو ذرا سا لگے گا تو وہ داغ نمودار ہو جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چٹی چادر بمبلاں والی تو داغ نہ لاویں اڑیا، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں کہ ہائے ربا کی بنیا۔ تو تنہا جو بندہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے منع فرمایا کہ اس کے ساتھ بڑے فتنے ہیں، بڑے معاملات۔ جماعت کے اندر برکت ہے، 3 بندے ہوں، یا جس طرح فرمایا کہ 4 بندے ہوں، یا طاق بندے ہوں، 6 بندے ہوں، اور پھر ایک بندے کو اس بندے جو ہوں ایک کو امیر مقرر کیا جائے، تو ہمارا امیر ہے۔ پھر امیر کی سفر کے دوران اطاعت کی جائے۔ تو بندہ سفر میں کس جگہ رکتے ہیں، وہ کہتا ہے تم پانی لے آؤ، تم کھانا لے آؤ، تم بیٹھ جاؤ، تم اس سے کرو اس سے کرو، امیر کی جو ہے وہ اطاعت پھر کی جائے گی۔ پھر جب بندہ سفر شروع کرے تو سفر کی دعا کرے، 4 رکعت نفل پڑھے، نہیں تو 4 کل پڑھ لے، اگر 4 کل بھی نہیں ہے تو کم از کم دعا کرے۔ ہم اکثر سفر کرتے ہیں، نماز کے بعد جانا سفر کی دعا کریں بھی، 4 کل پڑھ لیتے ہیں، نہ پڑھے جو گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ سفر سے پہلے تھوڑا صدقہ جو ہے دیا جائے جتنا ہو سکے۔ اب دیکھو بندہ تھوڑا سا صدقہ دیتا ہے، تھوڑا سا، حتیٰ کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا قصہ ہی کیوں نہ ہو، تو صدقے کے بڑے زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں۔ سفر سے پہلے کوئی نہ کچھ صدقہ، کوئی چیز ایسی، جو بندہ 4 کل پڑھتا ہے اس کے بعد صدقہ دعا کرتا ہے، علم شریف ساتھ پڑھتا ہے، تو کرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے سفر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، فیض و برکات فرماتے ہیں، رحمتیں عطا فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں بہت زیادہ۔
سفر مسافر کی دعا گھر تک واپس ہونے تک اللہ پاک قبول فرماتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سفر کے جو آداب میں سے بڑی، پھر سفر جو ہے رات کو کیا جائے، رات کے وقت جو لمبا سفر ہو تو رات کو کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک رات کو زمین کو لپیٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دن میں سفر کیا ہے وہ 3 گھنٹے لگیں گے، رات میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ رات کے سفر میں یعنی کہ وہ برکت رکھے گی، لیکن جماعت کے ساتھ، یا اکیلا جو ہے وہ سفر نہ کیا جائے۔ سفر میں واپسی پہ پھر بندہ جس علاقے میں جائے اس علاقے کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی زیارت کے لیے جائے، علماء کی صحبت زیارت کے لیے جائے، پوچھے یہاں پہ کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، کوئی عالم دین رہتا ہے، اس کی صحبت میں جائے، وہ اس چیز کا تھوڑا خیال کیا جائے۔ یہ قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کس پہ، وہ جو مرد یا ہجڑا عورت کی مشابہت کرے یا عورت مرد کی مشابہت کرے۔ جس آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ بال ایسے رکھتے ہیں عورتوں کی طرح، عورتوں والے، تو جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور یہ جو سفر سے اگر لمبا سفر کرنا ہے تو اس کے پہلے استخارہ بھی کریں۔ مثال کسی بندے نے کسی ملک جانا ہے، کسی دور ملک جانا ہے تو استخارہ کرے کہ اللہ پاک میرے لیے یہ سفر کیسا ہے، تو اس میں اللہ پاک پھر بہت زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ سفر کے متعلق یہ بھی ہے کہ سفر میں جو پیسے ہیں وہ سارے کٹھے نہ رکھے، پیسے وہ علیحدہ علیحدہ رکھے، کوئی جیب میں رکھے، کوئی دوسری جیب میں رکھے، کوئی بیگ میں رکھے، کوئی ایسا۔ یہ بھی بزرگان دین کا ایک طریقہ مبارک ہے۔ اللہ پاک ہمیں سفر کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو سفر کی نحوستیں ہیں اللہ پاک اسے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب بھی سفر کریں، حضور پہ مشکیم سفر کرتے، مبارک سے سفر کرتے، چارے کل پڑے جاتے، اور اس کے بعد یہ صدقہ جو ہے دیا جاتا، دعا کی گاڑی میں بیٹھ کے دعا جو ہے وہ کی جائے۔ برس رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کشتی والی دعا تھی وہ کیا کرتے ہیں، پہلے پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اس کے بعد پڑھتے بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بس ہم فرماتے ہیں یہ کشتی جو گاڑی ہے یہ کشتی کی طرح تیرتی ہے، اس لیے یہ کشتی والی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے۔ سفر کے متعلق میرے ذہن سے ایک بات نکل گئی تھی، میں بار بار سوچ رہا تھا کہ کون سی بات ہے، ابھی ذہن میں آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بندے سے ملے، اس کا بیٹا آ گیا۔ اب یہ باپ بیٹا کی شکل بالکل مشابہت تھی، بالکل باپ بیٹا کی ہو شکل ایک تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بندے کو فرمانے لگے کہ بھئی تیرے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا جس کے باپ کے ساتھ اتنی مشابہت ہو، تیرے بیٹے کے سے بڑی زیادہ مشابہت ہے، یہ تو بالکل اس کا چہرہ تیرے چہرے جیسے ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اس سے بھی زیادہ آپ کو حیران عجائب بات نہ بتاؤں، حیران کن بات نہ بتاؤں، عجیب بات نہ عرض کروں؟ میں کہ کرو۔ امیر المومنین یہ جو میرا بچہ ہے یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں سفر پہ جانے لگا، میری بیوی نے مجھے کہا کہ اللہ کے بندے تو کدھر جانے لگا ہے؟ میں سفر پہ جانے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں اس حالت میں ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور تو سفر پہ جانے لگا ہے، میں پیچھے تنہا ہوں، تیرے ساتھ کی مجھے ضرورت ہے۔ یعنی کہ گھر میں تو اور جس طرح کہ ہوتا ہے کہ عورتیں وغیرہ وہ رہتی تو بستی میں تھی، لیکن میاں کیا ہوتا ہے سارا، تو میاں کو کام ایسا تو اس نے کہا میں نے یہ بچہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کیا۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے۔ تو خاوند نے کہا یہ بچہ جو ہے میں نے اللہ کے سپرد کیا۔ وہ اللہ کے سپرد کر کے سفر پہ چلا گیا۔ سفر سے واپس آیا تو اس کے چچا زاد بھائیوں نے بتایا کہ بڑا عجب مسئلہ ہے یار، تیری بیوی فوت ہو گئی تیرے جانے کے بعد، ہم نے اس کو دفن کر دیا، اب روزانہ رات کو اس کی قبر میں سے ایک نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے۔ سارے گاؤں والے حیران ہیں، پریشان ہیں، تیری عورت جو تھی وہ تو نیک تھی، صالحہ تھی، یہ اس کو عذاب کیسے آ گیا؟
تیری عورت کے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، ہم پریشان ہیں۔ تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کی قبر میں یہ ہوتا ہے۔ اس بندے نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، میری بیوی بڑی نیک تھی، بڑی صالحہ تھی، اچھی تھی۔ رات ہوئی تو اس کے چچا زاد بھائیوں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں اس کی قبر کھودتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ رات ہوئی، جب لوگ سو گئے تو انہوں نے جا کے قبر کھودی، تو قبر میں عجب دیکھا کہ وہ جو بچہ تھا وہ وہاں پہ کھیل رہا تھا، عورت فوت ہو چکی، قبر کے اندر بچہ حیات تھا۔ بڑا خوش ہوا، اسی لمحے وہ غیب سے آواز ظاہر ہوئی کہ بندے یہ بچہ تو نے اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اگر تو اس کی اپنی بیوی بھی اللہ کے سپرد کرتے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ دعائیں کی جس طرح دعا ہوتی ہے، لیکن سید مفروق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم سفر پہ تھے، تو میرے ساتھ میری بیوی تھی، حج پہ جا رہے تھے، اور میری بیوی کو درد ہوئی جو پیدائش والی بچوں کی، تو بیوی جو ہے فوت ہو گئی، بچہ ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی۔ اب بچہ چھوٹا تھا، معصوم بچہ، ہم سفر تھا اس دور کا، سفر پیدل چلنا اور سارے مسئلے۔ اب ہم نے کہا جب میں اس کی ماں فوت ہو گئی، بچے نے کہاں بچنا ہے، بڑی پریشانی۔ کہتے ہم نے وہ پتھر جو غار چھوٹی سی اس کے اندر پتھر رکھ کے بچہ اندر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تیرے سپرد، اب ہم مسافر ہیں، اس کو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے، بری تعالیٰ تو جانے اور یہ جانے، اللہ ہم تیرے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بہتر فرما دے۔ چلے گئے، بڑا غم رستے میں کہ بیوی فوت ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ حج کیا، حج کرنے کے واپس وہاں پہ آئے تو کسی نے کہا وہ جہاں بچہ پتھر رکھے تھے بچے دیکھ لیں ہے یا کچھ چیز لے گئی۔ کہتے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو بچہ اس کے اندر موجود تھا اور زندہ تھا، وہ اپنا انگوٹھا جو ہے وہ چوس رہا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو صحت مند تھا۔ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو اٹھایا تو اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ صحت تندرستی عطا فرما دی۔ اس لیے جو سفر ہے، سفر جو ہے وسیلہ ظفر ہے، کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ سفر جو ہے مشکلات کا گھر ہے، مشکلات اس میں آتی ہیں، گھر گھر ہوتا ہے، بندہ کسی اور جگہ چلا جائے تو وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے لیکن جب بھی سفر کیا جائے وہ ساتھی تین ہوں، کم سے کم جو مولانا میرجان صاحب نے بتایا وہ کم سے کم 2 تو ہوں، کیونکہ اب مسلمان عام ہیں، لیکن لمبا سفر جو ہے وہ کوئی بندہ بھی اکیلا سفر نہ کرے، ساتھیوں کے ساتھ کرے، جماعت کے اندر برکت ہے، اکٹھے بیٹھنے میں برکت ہے۔ تنہا جو ہے وہ جس طرح کہ ہمیں کہہ دیا جائے اب تنہا رہنا ہے، کرونا آ گیا بالکل تنہا رہنا ہے۔ پہلے ہمارے یہ حالات ہے، لوگ کھانا علیحدہ اکٹھا نہیں کھاتے، بالکل علیحدہ کھاتے ہیں، ہر بندے کی پلیٹ علیحدہ ہے، گلاس علیحدہ ہے، بالکل کسی کے گلاس میں پانی نہیں پیتے، سکا باپ بیٹے کے گلاس میں پانی نہیں پیتا، بیٹا باپ کے گلاس میں پانی نہیں پیتا، ایک پلیٹ میں کھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ مبارک تھا، وہاں پہ کئی اصحاب جمع ہو جاتے ہیں، کئی جو صحابہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جو ہوتا ہے، میں ایک پیالے پہ کئی کے صحاب جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک پیالے سے سارے جو ہیں وہ نوالا لیتے۔ تو آج ہمارے یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہر بندے کی کولی علیحدہ ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہندوؤں کے کھانا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تھالی، اس کو کہتے ہیں تھالی۔ اب تو تھالی بڑی مشہور ہو گئی ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں تھالی دے آ جائے، ایک تھالی لے آؤ۔ وہ تھالی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر چھوٹے رکھنے بنے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی سالن ہوتا ہے، 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 تو ایک بندہ کھاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تھالی نہیں ہے، ہمارے یہاں پرات ہے اس میں سارے کھاتے ہیں، جب ادھر آ جائیے سارے کھاتے ہیں۔ اب خانقاہوں پہ بھی یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ اکٹھا نہیں کھاتے، اکٹھا کھانے میں برکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سفر کی نوستوں سے بچائے، سفر کے فیض برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں فقیر کی بڑی دیر کی عادت ہے، انسان ہے بندہ بھول جاتا ہے، لیکن جب میں سفر کرتا ہوں تو سفر میں یہ لازمی طور پہ دعا کرتا ہوں، اور پھر جب کوئی مجھ سے بندہ ملتا ہے میں تعارف کرتا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے آپس میں ملیں اور بغیر تعارف کرے دونوں جدا ہوئے تو فرمایا دونوں گھاٹے میں رہ گئے. ہاں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے دشمنی والا یا ایسا ہے، وہ بندہ احتیاط کرے، لیکن عام حالات میں بندہ تعارف کرے، کسی سے ملے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا جی، فلانا، کہاں کے رہنے والے ہیں، فلانا، کون ہوتے ہیں. یہ جو قبیلے ہیں نا کہ اللہ پاک نے پہچان کے لیے پیدا کیے ہیں. بعض بندے بڑے اپنے قبیلے کو بڑا چھپاتے ہیں، جس میں بندے نے اپنا نسب تبدیل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کئی بندے ہوتے ہیں وہ کسی قوم اور کے ہوتے ہیں، بتا کسی اور کے دیتے ہیں، تسی کون ہو جی، فلانے سے. اپنی جو قوم ہے، ادھر ہمارے شرپوشی میں ایک بزرگ ہیں، موچی قوم کے ہیں، ان کے بیٹے میرے دوست ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، پہلے تشریف لاتے تھے ادھر. ان کا شرپوشی میں ان کا مزار بھی ہے، ان کی مسجد بھی ہے. کیا نام ہے جی؟ بابا شہاب الدین. وہ قوم کے موچی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا پتر موچیاں کم نہیں چھٹنا ہے گا. سب زیادہ بعد میں بڑے امیر ہو گئے. اب انہوں نے کہا جی موچیاں کم تو نہیں کرتے ہوں، ویگنیں بنا لی، اتنے ویگن ٹکر مار، انہوں مار، انہوں مار، انہوں مار. پھر انہوں نے کہا جی توبہ، لیاؤ موچی جتیاں لے آئیو، موچیاں کم. تو ہمارے لوگ اپنی قوم چھپاتے ہیں. کوئی بندہ کسی قوم کا بتا دیتا ہے، کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اپنا باپ تبدیل، نسب تبدیل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بندہ اپنا قبیلے خاندان، اس لیے کہ یہ پہچان کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے کدھر کون ہے، فلانا ہے جی، کہاں کے رہنے والے، فلانا ہے، اسی ٹائم اس کا سارا. میں شرپوشی ایک دفعہ میں حج پہ گیا، غالباً عمرے پہ گیا، اللہ اکبر، عمرے پہ گیا. پہلا میرا سفر تھا، ساتھ میرے والدہ تھیں، شیرہ تھیں، گھر والے تھے. پہلا میرا سفر تھا. تو میں نے ایئرپورٹ پہ ایک بندہ مجھے ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب میں نے یہ پڑھا ہوا تھا اور مسجد نبوی شریف میں نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی سے تعارف کرے بغیر ہٹ گیا وہ دونوں گھاٹے میں رہے. اب وہ بندہ ذرا وی آئی پی قسم کا تھا. میں نے کہا بھی وی آئی پی قسم کا جو بھی ہے لیکن نبی کا فرمان ہے. میں جی کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام امان اللہ ہے. میں کہا میرا نام افضال حسین. میں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا جی میں شرپور شریف کا رہنے والا ہوں. میں جی میں منڈی فیض آباد کا رہنے والا، ریحان والا کا رہنے والا ہوں. اس نے کہا میں تو رہتا تو لاہور ہوں لیکن پیچھے سے شرپور شریف کے ہیں. تھوڑا تعارف ہوا. اس بندے نے جہاز کے اندر پھر میری بڑی مدد کی. اس نے کہا جی آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے، یہ بھی مل سکتا ہے، سردی لگتی ہے آپ کو. پھر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیزیں مجھے دیتا رہا، بیچتا رہا. اس کو ذرا وہ جانتا تھا، میں بھی ہوائی سفر نہیں جانتا تھا. اس کے ابھی تک ان کی میری بڑی اچھی دوستی ہے. ابھی تک وہ میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. جب ملاقات ہوتی ہے بڑا اچھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سنت پہ عمل کیا. تو جب کسی جگہ بندہ جائے اپنا تعارف کروائے، کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے. ہاں اگر دشمنی ہے تو پھر نہیں، جنگ ہے پھر نہیں، عام حالات میں بندہ کسی کو تعارف کروائے.